السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، مغرب نے اپنی ترقی کا آغاز جب شروع کیا اور پوری دنیا کو اپنی کالونی بنانا شروع کیا تو اس میں ایک بہت اہم جو حصہ تھا وہ میڈیکل سائنس میں ان کی برتری تھی جو وہ مشرق پہ حاصل کر چکے تھے۔ اگرچہ جو میڈیکل سائنس کا آغاز مسلمانوں نے کیا، جس وقت مغرب میں، یورپ میں جادو ٹونے سے اور وہاں پر بڑے عجیب و غریب طریقوں سے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا جس میں کافی لوگ مارے جاتے تھے، اس وقت ابن سینا اور ان جیسے جید جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے مشرق میں باقاعدہ ایک طب کا آغاز کر دیا تھا۔ ویسے تو طب کا آغاز قدیم چین سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کو بام عروج پر پہنچانے کا صحرا بہرحال مسلمان سائنسدان ہمارے ان پر جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم 12ویں اور 13ویں صدی کا جب جائزہ لیں تو جرمن سیزر جو ہوتے تھے وہ اپنے علاج معالجے کے لیے مسلمان جو ڈاکٹرز تھے جن کو اس وقت حکیم کہا جاتا تھا ان کو اپنے وہاں پر محل میں رکھتے تھے، اور ان کو اس پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا، نہ صرف اس وقت کے پوپ جو رومن کیتھولک چرچ کا پوپ ہوتا تھا اس کی طرف سے، بلکہ ان کے اپنے ممالک میں بھی جو چرچ کے نمائندے ہوتے تھے، پوپ کے نمائندے ہوتے تھے، وہ ان کو اس پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو کیوں اپنے محل میں رکھتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسلمانوں کا انحطاط تھا وہ صرف مشینی یا جنگی بنیادوں پر نہیں تھا، ہم نے طب میں بھی کافی ہم پیچھے آتے گئے، اور دنیا یعنی کہ مغرب جو ہے وہ ترقی کرتا گیا، وہ پڑھتے گئے، وہ یونیورسٹیز بناتے گئے۔ اور اس ضمن میں ایک بڑا کمال ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ پہلے مشترکہ طور پر پاکستان ہندوستان ایک پورا ایک ملک ہندوستان کے نام سے مشہور تھا جو اب پاکستان اور بھارت کے نام سے ہیں۔ تو یہاں پر شاہ جہاں جو کہ ایک بڑا عظیم مغل شہنشاہ تھا اور جس نے اپنے لیے صاحب کرام کا ٹائٹل بھی استعمال کیا، اس کی بیوی 16ویں یا 15ویں، اب مجھے یہ نہیں یاد کتنے بچے کی ولادت پر جب وہ اللہ کو پیاری ہوگی تو اس نے اس کی یاد میں ایک بہت خوبصورت مقبرہ بنایا جسے دنیا کا عجوبہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ تاج محل کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اور اس کو بڑی کنٹریبیوشن قرار دیا جاتا ہے اس کے دور کی۔ لیکن اسی عہد میں ہم دیکھیں تو آج جہاں میں انٹرویو کرنے آیا ہوں، انگلینڈ کے بادشاہ کی بیوی، جب بیوی یا ماں میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس میں، لیکن بہرحال اس کی بڑی ہی قریبی عزیزہ جب کینسر سے اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اپنے نام سے ایک ہاسپٹل قائم کرتا ہے، کنگ ایڈورڈ اس کا نام تھا، اور اسی نام سے پھر یہاں پہ لاہور میں بھی ایک کالج بھی قائم کیا گیا اور میو ہاسپٹل جیسا ایک عظیم الشان ہاسپٹل بھی بنایا گیا، اور بلا شبہ یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہندوستان پاکستان کے لیے کہ یہاں پر وہ ایسے ادارے بنا کے گئے جس کو بعد میں پھر ہم نے مزید آگے لے کے گئے۔ اور آج جس مقصد کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، میرا پہلے بھی اس ادارے میں آ چکا ہوں، انٹرویو کر چکا ہوں، لیکن آج میں بڑے فخر سے اس ادارے میں آیا ہوں کیونکہ اس ادارے کو جو ورلڈ ریکگنائزیشن ہے یونیورسٹیز میں، اس میں پاکستان کا میڈیکل کی اس میں نمبر 1 اس کو یونیورسٹی ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ پورے پاکستان میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی دنیا میں پاکستان کے لیے نمبر 1 ادارہ ہے پاکستان میں، اور یہ کوششوں کا ثمر ہے یہاں کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب کی، کہ جن کی انتھک محنت سے آج کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی جو ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اور بھی بہت بڑے اچھے ادارے ہیں جو طب میں میڈیکل سائنس میں خدمت کر رہے ہیں، ملک کی بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ لیکن کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی چونکہ لاہور سے ہے، میں خود لاہور سے ہوں، اس لیے میرے لیے یہ بڑی پراؤڈ مومنٹس ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ آج آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں جو دنیا میں پاکستان کے لیے نمبر 1 جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کا اعزاز کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو ملا۔ یہاں پر آ کر آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بیان کریں، اور یہ بھی ملک کی خدمت ہی ہوگی کہ کیسے کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی بنی، تاکہ آپ کے نقش قدم پہ چل کر کل کو کراچی سے کہیں اور سے بھی کچھ یونیورسٹیز آگے آ سکیں۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ اس تفصیل پہ جانے سے پہلے میں ناظرین کو یہ بتا سکوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی قائم ہوئی 1860 میں لاہور میڈیکل اسکول کے نام سے، جی 1911 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایڈورڈ 7 کے نام پہ، اور پھر یہ یونیورسٹی بنی 2005 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ اینڈ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی 1860 سے آج تک یہ ٹاپر کا چائس ہے۔
जितने टॉप मोस्ट हैं बिल्कुल बच्चे वो यहाँ दाखिल होते हैं। इस साल भी हमारा मेरिट 97.4% था। तो जितने टॉपर बच्चे हैं हम चाहते हैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो टॉपर ही रहें और पूरी दुनिया में एक्सेल करें। अभी जो कल ही इस वक्त इशू हुई है टाइम हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग, इसमें मेडिसिन और एजुकेशन में बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी किंग एडवर्ड का अमंग द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी नाम है, और क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन में इन बिटवीन वर्ल्ड रैंकिंग में 100 और 200 के दरमियान में, और पाकिस्तान में एक टॉप पेस का नाम आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो फ़र्क होता है, कॉलेज इज़ फॉर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सिटी इज़ फॉर रिसर्च, फॉर इनोवेशन, फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई टुक ओवर इन 2018। उस वक़्त से मेरी कोशिश थी कि किंग एडवर्ड की यूनिवर्सिटी का जिस अंदाज में नाम है और 162 ईयर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल एजुकेशन ये एक्सेल कर रही है, तो इसका नाम दुनिया में उसी तरीके से बुलंद तर रहे। तो सबसे पहले जो 2019 में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का जब वफद हमारे पास आया तो उन्हें क्वालिटी इन मेडिकल एजुकेशन में 90.84 मार्क्स दिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को, एंड दे वर द हाईएस्ट। फिर 2020 की जो रैंकिंग टाइम हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग थी, इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वाज नंबर 1 इन मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री इन पाकिस्तान। इसी तरीके से 2021 में एक रैंकिंग इंटरनेशनली इशू हुई, दैट वाज वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग विद रियल इम्पैक्ट। इसमें ख़ास तौर पे चूँकि उस वक्त कोविड आ चुका था, कोविड में किन यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेल किया, तो उसमें किंग एडवर्ड वाज अमंग द टॉप 25 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 22 हमारा था रैंक, 22वां नंबर था इन क्राइसिस मैनेजमेंट, और ओवरऑल 100 और 200 के दरमियान थे। और अभी मैंने बताया कि करंट रैंकिंग में भी साइंस और हेल्थ में और मेडिकल एजुकेशन में किंग एडवर्ड इज़ मेंटेनिंग बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी द टॉप पोजीशन इन पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से किंग एडवर्ड मुसलसल लीड कर रहा है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ किस तरह इसको, एक तो मैं खुद भी जानता हूँ जब मैं पढ़ रहा था तो जो टॉपर्स होते थे और वो मेडिकल अगर उन्हें चॉइस थी तो किंग एडवर्ड फर्स्ट चॉइस थी। एक तो ये बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह के आपको ये एक एज हासिल है। दूसरा यानी इसको मेंटेन रखना, क्योंकि मैं और कुछ इदारों का नाम नहीं दूंगा, पब्लिक सेक्टर के इदारे वो अपना वो मेरिट उस तरह बरकरार नहीं रख सके, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस तरह बरकरार नहीं रह सकी उनकी। देखिए जी, इसमें मैं पहले ये बात समझता हूँ कि ये क्रेडिट मेरे से पहले भी तमाम लोगों को जाता है। 1860 में पहले प्रिंसिपल थे JB स्क्रिवन, ही लेड दिस यूनिवर्सिटी फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद तमाम प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स उन तमाम ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया। अब मेरा भी यही काम था कि मैं स्टैंडर्ड को मेंटेन करके आगे ले जा सकूँ। तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इन दिनों में हमने एकेडमिक्स में PhD प्रोग्राम शुरू किए, तमाम बेसिक्स में और क्लिनिकल में हमारे बेसिक PhD प्रोग्राम्स हैं, एंड दे आर अप्रूव्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NPMC। इसके साथ फिर रिसर्च में एनल ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की 20 इंडेक्सिंग एजेंसीज़ में इसका नाम, और क्लेवरेट एनालिसिस में ये शामिल है। और आपको जान के खुशी होगी कि कोविड में 100 से ज़्यादा ओरिजिनल रिसर्च पेपर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुए। इसके साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। मेरे आने के बाद हमने फर्स्ट टाइम 2 PC4 सबमिट करवाए। PC4 मीन द बिल्डिंग दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, एक स्ट्रेंथनिंग की बिल्डिंग, एक HEC गर्ल्स हॉस्टल, और फिर एक बहुत बड़ी जो मिसाल है वो है एलुमनाई का इन्वॉल्व होना, पे बैक करना। अभी मकबूल ब्लॉक हमारा कंप्लीट हुआ, ज़रूर देखिएगा। 1.1 बिलियंस की डोनेशन के साथ हमने 2 सालों में वो मकबूल ब्लॉक है वो कंप्लीट किया। 1.1 बिलियन रुपीस, और ये सारा डोनेट किया हमारे एक एलुमनाई ने, डॉक्टर मकबूल अहमद, जो एमिनेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं US में, और ये मेरे दौर में इसका आगाज़ हुआ और ये कंप्लीट भी हुआ, जिसमें क्रेडिट सारा डॉक्टर मकबूल अहमद उनको जाता है, जो यहाँ से पढ़ के गए, और प्रोफेसर असद असलम साहब और हमारी सारी टीम ने इसकी जिस अंदाज में निगरानी की और टाइमली हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया। और इसके साथ अब हमारे एक गर्ल्स हॉस्टल का एक और सेक्शन है, दैट इज़ आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन। फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस मुरीद के नारोवाल रोड पे हम प्लान कर रहे हैं। 230 एकड़ जगह हमारे पास है कि 2022 में हम इसको स्टार्ट करें।
جس میں ایک ہسپتال ہو 1000 بیڈ کی کیپیسٹی کے ساتھ, وہاں ہمارا ایڈمن بلاک ہو, الائڈ ہیلتھ سائنسز کے سارے انسٹیٹیوشن ہو, کنونشن سینٹر ہو, ایگزامینیشن ہال ہو. تو انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیزان میں ہم کووڈ کے دنوں میں بھی اور اب بھی ہمارے انٹرنیشنل ویبینار اور سیمینار کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. لیکن ایک بات میں اس کا جو ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ایک ڈسٹنکشن ہے کنگ ایڈورڈ کی جو سیپریٹ ہے تمام یونیورسٹی سے, وہ ہے ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا قیام اور تسلسل کے ساتھ اس کی خدمات. اچھا, اس پہ تو پورا میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جب ہم جا کے دیکھتے ہیں دنیا میں پیچھے اس لیے ہیں, یہ نہیں کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار ان کے لیول کا نہیں, اصل میں جو شیئرنگ ہوتی ہے انہوں نے اس کے بھی کچھ نمبر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس جا کے وہاں پر پڑھتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں, ان کے کتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کر دیگر ممالک سے. اس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اور جب میں اسکول پڑھ رہا تھا تو یہ قریب ہی تھا کنگ ایڈورڈ کے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اس وقت ہم دیکھتے تھے, یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں وے بیک 80s میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں ڈفرینٹ کنٹریز کے فارنر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی نظر آتے تھے کنگ ایڈورڈ میں, جو اب بدقسمتی سے اس طرح نظر نہیں آ رہے. تو کیا ہم اس وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ ایک فیکٹر تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے, لیکن گریجولی ہم اوور کم کر رہے ہیں. اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں مڈل ایسٹ کے لوگ, سارک کنٹری کے اور ڈیولپ ورلڈ کے لوگ یہ اس کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس آپ اس میں تقریباً 40+ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں باہر سے ویریس کنٹریز سے موجود ہیں. اور پھر ہمارے اپنے بچے جو کہتے ہیں نا ایکسچینج پروگرام, جی بالکل یہی ایکسچینج پروگرام کی تو میں اشارہ تھا. ہمارے بچے اپنے الیکٹیوز میں یو ایس اے میں جاتے ہیں, اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لاسٹ ایئر یو ایس اے میں میکسیمم بچے جو گئے ہیں, پہلے آخا نمبر 1 ہوتا تھا, لاسٹ ایئر سے کنگ ایڈورڈ نمبر 1 ہے. ماشاءاللہ میکسیمم ہمارے بچے جو یو ایس اے میں جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے بچے جو MBBS کرتے ہیں, MBBS کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن میں ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. اس میں آئرلینڈ اور UK میں بچے پوسٹ گریجویشن میں جا رہے ہیں. اس میں بھی جو بچے آئرلینڈ میں 462 کے قریب گئے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے, اور UK میں بھی گئے ہیں, کنگ ایڈورڈ کا نمبر ان میں بھی نمبر 1 ہے. بہت خوشی کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پر مزید یہ جو ہم نے مائل سٹون اچیو کیا ہے, اس پر میں مزید چاہتا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہیں وہ آپ ان کو بتائیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بتائیں گے کہ کس طرح کنگ ایڈورڈ نے یہ مائل سٹون اچیو کیا, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب. ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کنگ ایڈورڈ کس طرح اپنا نہ صرف معیار مینٹین رکھے ہوئے ہے بلکہ آگے کو ترقی کر رہا ہے, تاکہ ہمارے دیگر ادارے بھی اس کے نقش قدم پہ چل کر آگے آ سکیں. اور پاکستانی ڈاکٹرز جو کہ بالکل دنیا میں بہت شہرت رکھتے ہیں, مجھے UK جانے کا اتفاق ہوا, امریکہ جانے کا اتفاق ہوا, تو ون آف دی بیسٹ جو ڈاکٹرز وہ ہمارے ہی ملک کے ہیں. لیکن جو ان ڈاکٹرز کو بنانے والے ادارے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان کو مزید یعنی کہ وہ ایکسیل کر سکیں, مزید یہ ڈاکٹر جائیں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ ملک کا نام روشن ہو رہا ہے بلکہ زر مبادلہ بھی آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ آپ نے بتایا کہ یہ ایکسچینج پروگرام بھی چل رہا ہے. اب آتے ہیں ہم کہ ورلڈ رینکنگ بھی ہماری بہتر ہوئی ہے, یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں نمبر 1 تو اعزاز چل رہا تھا, ورلڈ رینکنگ بھی بہتر ہوئی. دوسرا مجھے یہ جان کر یہ بھی میرے لیے نئی انفارمیشن تھی کہ اس بار آغا خان سے کے بجائے کنگ ایڈورڈ کے جو بچے ہیں وہ نمبر لے گئے ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے, وہ نمبر جی یو ایس اے کر کے گئے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ورلڈ رینکنگ ہماری بہتر ہوئی, کس طرح ہوئی, کیسے ہوئی, کون سے لیکوناز تھے جو پہلے تھے جس پہ اب قابو پایا گیا, اور آئندہ مزید جو اگر رہ گئے ہیں تو اس پہ کیسے قابو پایا جائے گا؟ دیکھیے اس میں جہاں میں نے تذکرہ کیا ایکڈیمک ریسرچ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل نظام میں کی اسٹرینتھنگ کا, وہاں انوویشن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اور انوویشن میں میں نے ٹیلی میڈیسن کا نام لیا. کووڈ آیا اور یہ 22 کے جنوری فروری کی بات ہے, فروری میں جب پہلا پیشنٹ آیا تو مجھے یاد ہے 18 مارچ 2020 ہمارے چانسلر چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب, انہوں نے وائس چانسلرز کی میٹنگ بلائی, اور پھر اس میں وہاں طے ہوا کہ اس وقت چونکہ کووڈ میں اس کا پیشنٹ کا ہاسپٹل ایکسیس کم ہے اور کچھ ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور بند ہو گئے, تو ان کی انسٹرکشن تھی کہ ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جائے.
ہم نے 20 مارچ 2020 کو ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. اس کا آغاز ہم نے کرونا سے کیا. 24/7 ہم نے ٹیلی سروسز پرووائڈ کی کرونا کے پیشنٹ کو. اور آپ کو پتہ ہے کرونا کی فیزز ہوتی ہیں اور کرونا کا خوف بھی تھا, اس وقت بہت خوف تھا. اس لیے وہ پیشنٹ جو گھر بیٹھ کے علاج جن کا کیا جا سکتا تھا ہم نے ٹیلی میڈیسن, کیونکہ ہاسپٹل اس وقت ہمارے چوک ہو چکے تھے. اور اس کے ساتھ اگر پیشنٹ کو کوئی میڈیسن کی ضرورت ہوتی تو ہمارے پاس وہ جو سورس آف کمیونیکیشن تھے اس میں اسکائپ, واٹس ایپ اور لینڈ نمبر اور ویڈیو کال پہ آپ بات کر سکتے ہیں. میں نے خود آپ سے بات کی ہوئی ہے, میں جب کرونا کا کووڈ کا شکار ہوا, جیسے کافی دوستوں نے اس سے استفادہ کیا. ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, آئی تھنک کوئی ایسا سیکٹر نہیں تھا جس نے ٹیلی سروسز آف کنگ ایڈورڈ کو اویل نہیں کیا. اگر خدا نخواستہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی تو ہم ارینج کرتے کہ جی آپ ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ ہو جائیں. تو ٹیلی میڈیسن کا آغاز تو کرونا سے ہوا. پھر جب میو کا آؤٹ ڈور بند ہوا تو ہم نے کہا مریض تو مریض ہیں, تو ہم نے 16 ڈفرینٹ کاؤنٹر اسٹیبلش کر دیے جس میں میڈیسن, سرجری, ENT, آئی, گانی یہ تمام تھے. پھر گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پریشانی جب ہونے لگی, انگزائٹی, اسٹریس, تو ٹیلی سیکیٹری ڈیسک ہم نے ایڈ کر دیا. اسی طرح لوگوں نے اسٹیرائڈ لیے تو شوگر لیول ہائی ہو گیا, ہم نے ٹیلی نیوٹریشنل ڈیسک اسٹیبلش کر دیا. اور وہ آپ چونکہ اس وقت آئے ہیں 2 بجے تک ہمارے یہ سینٹر آج بھی اسی انداز میں کام کر رہے ہیں جس انداز میں مارچ 2020 میں کر رہے تھے. اور بائی دی گریس آف اللہ المائٹی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ 17,000 سے زیادہ مریضوں کو ٹیلی کنسلٹیشن کی فیسلٹی ہم پرووائڈ کر چکے ہیں ابھی تک. یہ وہ ہے جن کو ہم نے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کیا, ان کا ہم نے علاج کیا. اور اس میں 80 ڈفرینٹ ایریاز آف پاکستان, خیبر ٹو کراچی اور ناردرن ایریا. اچھا, اس میں پنجاب یا لاہور تک نہیں ہے؟ نہیں, یہ پورے پاکستان کے تمام جو میں اگر آپ کے پروگرام سے کی وساطت سے میں پوری پبلک کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں. وہاں نمبر موجود ہوں گے, لینڈ نمبر ہے, واٹس ایپ ہے, اسکائپ نمبر ہے. 8 سے لے کر 2 بجے تک 16 ڈفرینٹ اسپیشلٹی میں ہمارے سینئر ڈاکٹر موجود ہیں. اور پاکستان کے سارے عوام جو میرا پیغام یہ سن رہے ہیں ان نمبر پہ کال کریں, ڈاکٹر موجود ہوگا. واٹس ایپ, لینڈ نمبر, اسکائپ پہ وہ بات کریں گے اور جس ریلیونٹ اسپیشلٹی کی ہوں گی وہ ایڈوائز کریں گے. اور اگر سینئر ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی تو سینئر ڈاکٹر بھی آن لائن آ کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ایڈوائز کریں گے. تو یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جو بالکل اپنی ایک نئی طرز کی فیسلٹی ہے جس کو ہم مینٹین کر رہے ہیں. اور یہاں میں ایڈ کر سکوں کہ دبئی ایکسپو میں ہم جب ڈفرینٹ پروجیکٹ لے کے گئے تو ٹیلی میڈیسن بھی ایک ہمارا پروجیکٹ تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا. اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا, پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. دس از ون آف دا بیسٹ انوویشن ڈیورنگ دا کووڈ. اور پھر ویسٹ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ سروس ہم سے بیٹر ہے. میں نے کہا بیٹر کیسے ہے کہ 10 سال سے تو ٹیلی میڈیسن کی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے پروویژن دی ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جب آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے تو اینڈ پہ آگے لکھا ہوتا ہے PKR 0, یعنی دس کنسلٹیشن از فری آف کاسٹ. اور دنیا میں کوئی فری آف کاسٹ کنسلٹیشن نہیں ہے, یا انشورنس بیسڈ ہے یا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی. اور پھر مجھے آغا خان یونیورسٹی نے ایز اے چیف گیسٹ آف دیئر کانوکیشن بلایا. میں ضیاء الدین میں گیا, لیاقت نیشنل میں گیا, خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں گیا. اور جب آغا خان کے اسٹیج سے ان کے ایسوسیٹ ڈین بات کر رہے تھے کہ کنگ ایڈورڈ نے ایک رول ماڈل ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے, ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ, جس نے 80 ڈفرینٹ ایریاز آف پاکستان ان کے لوگوں کو سرو کیا. اور 46 ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگوں کی کالز آئیں. تو میرے لیے بڑی فخر کی بات تھی کہ کنگ ایڈورڈ کی ایکنالجمنٹ ہو رہی ہے آغا خان یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ہم جب آخری بار آئے تو اس وقت مجھے آپ نے بتایا تھا یہ نیو کیمپس بن رہا ہے, اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ کتنی گنجائش ہے طلبہ کی, وہ ذرا دوبارہ ریوائز کر دیں کہ کتنے بچوں کو کنگ ایڈورڈ یہاں پہ سرو کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے بچے اور بچیوں کا ہم خود بھی یعنی کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جن کا میرٹ کنگ ایڈورڈ میں نہیں آتا, جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اور پھر ان کا جو حال ہے ہم نے اپنے ارد گرد بھی, اپنے عزیز و اقارب میں بھی دیکھا, دوست احباب میں بھی دیکھا کہ جس بچے یا بچی کا میرٹ پہ نام کنگ ایڈورڈ میں نہیں آتا اس کا کیا حال ہوتا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں لاہور میں یا لاہور کے گرد و نواح میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کنگ ایڈورڈ ہی
ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈ چوائس میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور بتایا بھی تھا کہ نیو کیمپس بھی بننے جا رہا ہے. یہ بتا دیں یہاں پہ کتنے بچوں کی گنجائش ہے, نیو کیمپس میں ہم کتنے بچوں کو انٹرٹین کر سکیں گے, اور اس سے پھر کیا مزید بچوں کی گنجائش بن جائے گی؟ جو آپ 97 پوائنٹ سم تھنگ اپنا میرٹ لے گئے, کوئی تھوڑا سا نیچے ہے, کچھ اور بچوں کو بھی بریتھنگ اسپیس ملے. دیکھیں جی, آپ کو ایک بات کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ٹاپ میرٹ ہونا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ٹاپ میرٹ کو مینٹین کرنا, صاحب یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ان بچوں کا میں ان کے لیے خوشخبری سنا دینا کہ ہم کتنے بچے اور آ سکتے ہیں. کنگ ایڈورڈ کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نام مینٹین کیے ہوئے ہیں, اور اس وقت جو ہمارے بچوں کی تعداد ہے وہ 1625 کے قریب ہے. بالکل 325 کے قریب ہماری. یہ فرسٹ ایئر میں آپ ہر سال لیتے ہیں؟ ہر سال تقریباً لیتے ہیں. تو جب نیو کیمپس بنے گا, اچھا اس میں پہلے میں بتاؤں, کنگ ایڈورڈ یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے, جب سے یونیورسٹی بنی ہے تو ہم نے ان کو ایکسپینڈ کیا ہے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے MBBS کے ساتھ ہم الائیڈ ہیلتھ سائنسز لے کے آئے ہیں. جی بالکل. وہ بچے بھی جتنے ڈفرینٹ ہماری 20+ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں بچے لے کے آئے ہیں کہ جو کنگ ایڈورڈ سے میرٹ اور میڈیکل سے میرٹ نیچے آتا ہے. لائک 94 پہ اگر کنگ ایڈورڈ کلوز ہو رہا ہے اور 89 یا 90 پہ MBBS کلوز ہو رہا ہے, تو پھر اس سے نیکسٹ لائک 88 اور 89 پہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں بچے ہمارے پاس آتے ہیں, جس میں 1000+ کے قریب سیٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسکول آف فزیوتھراپی تھا, ہم نے اس کو ایلیویٹ کر دیا کالج آف فزیوتھراپی میں. یہاں ہم ڈاکٹریٹ کے ساتھ ساتھ لائک ان کی جو گریجویشن اس کے ساتھ MPhil اور انشاءاللہ PhD ہم سٹارٹ کرا رہے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ جو یہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے اس کے ساتھ نرسز ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے, بہت بالکل وہ ایک نیگلیکٹڈ شعبہ ہے. تو نرسز کا جو اسکول تھا اس کو بھی ہم نے ایلیویٹ کیا, اب وہ کالج آف نرسنگ. اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی نرسنگ کونسل کی انسپیکشن ہوئی اور ہماری پروفیسر بلقیس شبیر جو کہ ڈین آف نرسنگ بھی ہے, ٹیلی میڈیسن کی انچارج بھی ہیں, انہوں نے اس پہ بہت محنت کی اور ہم نے نرسز میں پوسٹ گریجویشن کا آغاز کر دیا ہے. اینڈ انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا PhD ان نرسنگ ٹو. یہ تو ہے یہ جو کیمپس ہے یہ جی, اور اس کیمپس میں جو تاریخی کیمپس ہے. اب نیو کیمپس کی ہم بات کرتے ہیں. نیو کیمپس میں ہماری جو ویژن ہے, ایک تو 1000 بیڈ کیپیسٹی کے اسپتال کی ہے, دوسری ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم ایک 100 سیٹ کے ساتھ انٹرنیشنل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اسٹیبلش کریں ریگولیٹری باڈی کے ان کنسلٹیشن ود دا ریگولیٹری باڈی. اور یہاں پہ ہمارے وہ بچے جو فارنر ہیں جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کنگ ایڈورڈ میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, تو ان کو وہاں ایڈمٹ کریں, ان سے ہم فائنانسز بھی جنریٹ کریں, کیونکہ یونیورسٹی کے لیے جو فائنانس کا جنریٹ ہونا اور سیلف فائنانس ہونا, اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, بہت اہم ہے. بلکہ ہماری یونیورسٹیز تو شاید لیک ہی فائنانس کی وجہ سے کر رہی ہیں کہ شاید جان ہاپکنز یا کسی یونیورسٹی کا جتنا ان کا بجٹ ہے شاید ہمارے پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کا نہیں. ایسا نہیں. تو وہ جو ہم انٹرنیشنل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اسٹیبلش کریں گے وہ فائنانسز جنریٹ کرے گا, جس سے انشاءاللہ یہ یونیورسٹی پھر آگے سے آگے اور ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے. اچھا, اس میں کتنی سیٹس آپ رکھ رہے ہیں نیو کیمپس میں؟ دیکھیں جو سیٹس کا تعلق ہوتا ہے اس میں جو پاکستان میڈیکل کمیشن ہے اس کی اپنا ایک ریگولیٹری رول ہے, ان کی پرمیشن ہے, پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, پھر گورنمنٹ ہے, اس میں ہماری ویژن سٹارٹ سے 100 سیٹ کی. اچھا, اس کے بعد اس میں ایکسپینشن بھی ہوگی؟ اس میں ایکسپینشن کی گنجائش ہوگی, اور پھر جیسے جیسے ہماری جو ریلیونٹ فورم اپروو کریں گے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں. اچھا سر, جو اٹیچ ہیں کنگ ایڈورڈ کے ساتھ, اور کنگ ایڈورڈ کیا ان کے معیار کو بھی اس کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کون کون سے انسٹیٹیوٹ اٹیچ ہیں اور کنگ ایڈورڈ ان کا کس طرح معیار کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی جو ہمارا تو MBBS کا ہے, بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی, اس میں اسٹینڈرڈ ہم مینٹین کر رہے ہیں. ابھی آپ کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے فائنل ایئر MBBS کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے, سائن کیا ہے, اور آپ کو اس جان کے خوشی ہوگی کہ 99% بچے ہمارے جو ہے وہ اس وقت رزلٹ کے بعد ڈاکٹر بن چکے ہیں جو فائنل ایئر والے تھے, اور ان کی ڈسٹنکشنز بھی کافی سبجیکٹ میں آئی ہیں. اس کے ساتھ جو اسٹینڈرڈ کی مینٹیننس ہے نرسز میں, فزیوتھراپی میں, الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے, وہ ہے جس کو کالج آف آپتھالمالوجی کہتے ہیں, ہم کا کوواس کے نام سے, آپتھالمالوجی اینڈ ویل ہیلتھ سائنسز. اس میں جو آئی کی کلاسز جو ہمارے آئی اسپیشلسٹ ہیں, ایک تو ہیں جو MBBS کر کے آئی اسپیشلسٹ بنتے ہیں, دوسرے ٹیکنیشین ان آئی,
دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیشلٹی. اس کالج میں تقریباً ہمارے 300 کے قریب بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ وہ کالج ایسا ہے کہ جو آئی کی اسپیشلٹی میں نہ صرف یہ ٹرشیری کیئر سینٹر بلکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ پنجاب کا کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوگا جہاں میں ہمارے اس کالج کے جو گریجویٹ ہیں وہ خدمات سر انجام نہیں دے رہے. تو یونیورسٹی گریجولی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ایکسپینڈ کر رہی ہے, اور اس کی ایک میں نے بتایا علامت یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو کوالٹی کے بارے میں ٹائم ہائر امپیکٹ رینکنگ نے جو ڈاکومنٹ ایشو کیا ہے, اس میں کنگ ایڈورڈ کا کوالٹی میں اگین پہلا نمبر ہے, کوالٹی میڈیکل ایجوکیشن. آپ کو مبارک ہو. اچھا, مبارک ہو کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو میو ہاسپٹل اس شہر کا ہی نہیں, میرا خیال ہے شاید اس ملک کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے ساتھ چونکہ یہ اٹیچ ہے, اس میں خدمات کیسے بہتر کر رہے ہیں, اور ایک سرجیکل ٹاور بھی آپ کا زیر تعمیر تھا, وہ کہاں تک پہنچا, اور اس کے بن جانے کے بعد میو ہاسپٹل کیا اور خدمات انجام دے سکے گا؟ دیکھیے جی, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جہاں ایجوکیشن اور ریسرچ میں ایکسیل کر رہی ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر سروس ڈیلیوری بھی ہے. کنگ ایڈورڈ کے ساتھ 7 اٹیچ ہسپتال ہیں. اچھا, اس کے علاوہ میو ہاسپٹل؟ اس کے علاوہ اچھا, میو ہاسپٹل از دا مین ہاسپٹل, 2400 بیڈ کیپیسٹی ہے جی. اس کے ساتھ میاں منشی, سید مٹھا, گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل جی, اور کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے علاوہ خواتین کے ہاسپٹل لیڈی ولنگٹن اور لیڈی ایجسن, یہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ اٹیچ یہ تو تقریباً سارے لاہور کے آپ کے تقریباً 4005 کے قریب ہماری بیڈ کیپیسٹی ہے. لیکن میو ہاسپٹل مین ہے, جس کو کہتے ہیں میو ہاسپٹل از اے پیو ہاسپٹل, اور اس میں ہماری جو پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے جس میں FCPS کالج آف فزیشین سرجن کا ہے, MD MS ہمارے اپنے پروگرام ہیں. وی آر ہیونگ اے میکسیمم نمبر آف پوسٹ گریجویٹ پروگرام ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اینڈ ان دا اٹیچ ہاسپٹل. اور ایک آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میو میں ان تمام اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کووڈ کے دنوں میں میو واز 1 ہاسپٹل جہاں کسی ایک مریض کو ریفیوز نہیں کیا گیا. مجھے یاد ہے جون 2020 میں جب 420 کے قریب اور 425 کے قریب پیشنٹ تھے, اس وقت ہمارے تقریباً سیچوریشن کے ہم قریب تھے. ہم نے پھر ایکسپینشن کی, اس میں ہم کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل اور گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل میں نہیں, کووڈ میں تو میں نے آپ کا وہ خود میں چونکہ اس میں زیر علاج رہا, وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ نے وہ بنایا ہوا تھا, اور وہ بالکل کوئی مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوں, اس کی صفائی, اس کے بیڈ وغیرہ وہ کافی آپ کو مارک اس میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ, ہمارے ICU اور ہمارے وارڈز وہ تمام انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تھے. ایک تو یہ پیشنٹ کسی کو ریفیوز نہیں کیا گیا, میڈیسن فری آف کاسٹ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹرنیشنلی جو ہماری ایلومنائی UK اور USA میں موجود تھی, ان کے ساتھ ہم جتنے ہمارے پیشنٹ تھے ان کی ریگولر ویبینار اور ڈسکشن جاری تھی. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ جو کووڈ میں ہمارے ڈاکٹرز انوالو ہیں, میں پھر کریڈٹ دوں گا, ان فرنٹ لائن ورکر نے کووڈ میں بہت کام کیا. ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن ہیڈڈ بائی پروفیسر بلقیس شبیر, پلمولوجی پروفیسر ثاقب سعید, اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ زارا عشرت, پروفیسر فرخ, ان تمام لوگوں نے بہت کام کیا کووڈ کے دنوں میں. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا کووڈ کے میں ایک بہتر مینجمنٹ میں ایک نام رہا, اس میں فرنٹ لائن ورکر کی بہت بڑی قربانی رہی, along with the I think the public media and the government. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میو ہاسپٹل میں کووڈ کے علاوہ باقی جتنے ہمارے سرجیکل اور میڈیکل کے شعبے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی خدمات جو ہے فراہم کر رہے ہیں. آپ نے تذکرہ کیا سرجیکل ٹاور کا. سرجیکل ٹاور میں اس وقت ہمارے 4 سرجیکل یونٹ ہیں, ہمارا پلاسٹک سرجیکل یونٹ ہے, اور ہماری کچھ انویسٹیگیشن کی فیسلٹی ہیں, خاص طور پہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ. بہترین ماڈولر تھیٹرز اس وقت ہیں, لیپروسکوپک سرجری کنونشنل اور ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری فری آف کاسٹ ہو رہی ہے. اور آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں آ چکے ہیں. یہاں جو میو میں فری آف کاسٹ سروسز ایک غریب آدمی کو کوالٹی کے ساتھ پرووائڈ کرنا, یہ ہماری یونیورسٹی کا آبجیکٹیو ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ نے 2-3 چیزیں وہاں پہ بتائیں
کہ ایک آپ نے مجھے بتایا کہ پلاسٹک سرجری، لیپروسکوپی، یہ چیزیں بڑی مہنگی ہیں اور بدقسمتی سے کچھ بچے پیدائشی طور پر ان کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں یا کوئی اور وہ عارضے کا شکار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری خواتین ظلم کا شکار ہوتی ہیں ایسڈ تھرو کے ذریعے یا جس طرح بھی ان کو جلا دیا جاتا ہے. تو کیا یہ وہاں پر ان جو بالکل پسے ہوئے محروم طبقات سے یہ لوگ ہوتے ہیں جن بچوں میں بائی ڈیفالٹ کوئی افیکٹ آ گیا ہے پیدائش کے وقت، اور جن خواتین کے ساتھ وہاں پہ ان کی سرجری فری آف کاسٹ ہو سکے گی؟ کیونکہ یہ بڑا مہنگا کام ہے. دیکھیں جی میں بتاؤں، چونکہ آج کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، تو جو لیپروسکوپک سرجری ہے اس وقت سرجیکل ٹاور میں فری آف کاسٹ کنونشنل بھی ہے، ایڈوانس بھی ہے اور ڈسپوزیبل سارے فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. اور یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ لیپروسکوپی کا آغاز پوری دنیا میں 1989 اور 1990 میں ہوا. پہلا آپریشن امریکہ اور جرمنی میں ہوا اور پاکستان نے اس کا لیڈ لی 1991 میں. یہ تصویر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، پروفیسر ظفر اللہ چودھری میرے استاد کی تصویر ہے. پہلا آپریشن ہم نے ایسٹ آپریشن تھیٹر میں دسمبر 1991 پہ کیا تھا. اس وقت سے آج تک لیپروسکوپک کی سروسز فری آف کاسٹ ہے. جہاں تک پلاسٹک سرجری کا تعلق ہے، پروفیسر مستحسن بشیر ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ویری کمپیٹنٹ پرسن. پلاسٹک سرجری اور برنز کے تمام آپریشن کوالٹی کے ساتھ اسی انداز میں ہو رہے ہیں. اور انویسٹیگیشن کی جو فیسلٹی ہیں اس میں سی ٹی اسکین لے لیں، ایم آر آئی لے لیں، ڈیجیٹل میموگرافی اور تمام انویسٹیگیشن لے لیں، یہ تمام پبلک کے لیے فری ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ آپ کا یہ سرجیکل ٹاور اب کمپلیٹ ہو چکا ہے، سروسز فراہم کر رہا ہے، اور اس میں کتنے بیڈز یعنی کہ ریڈی ہیں؟ جو دیکھیں جی میں بتاؤں میں چاہوں گا کہ آپ اگلا پروگرام سرجیکل ٹاور میں یہ کہنے لگا تھا آپ کو کہ ہمارا اگلا پروگرام وہاں پہ ہوگا. سرجیکل ٹاور کے آپ وارڈ دیکھیں کتنے خوبصورت، سرجیکل ٹاور کے آپریشن تھیٹر دیکھیں بہت خوبصورت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پروفیسر ابرار اشرف جو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے سرجیکل ٹاور کی کمپلیشن میں. سرجیکل ٹاور اس وقت تقریباً 3-4 سال سے کمپلیٹلی فنکشننگ ہے. اس کے تھیٹر میں ہر قسم کے آپریشن ہو رہے ہیں اور اس کے جو انڈور وارڈز ہیں ان میں ہر قسم کی فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ جہاں آپریشن تھیٹرز ہوتے ہیں، جہاں انڈور وارڈز ہوتے ہیں، وہاں انٹینسیو کیئر کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. وی ہیو گاٹ دا بیسٹ پاسبل سرجیکل آئی سی یو ان دا سرجیکل ٹاور، جس میں وینٹیلیٹر سمیت تمام فیسلٹی موجود ہیں. آپ چکر لگائیں گے، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ فیل کریں گے کہ نہیں میں شاید پاکستان میں نہیں کسی یورپی ملک میں ہوں. اس قسم کا وی ہیو ٹرائی ٹو مینٹین دا انوائرمنٹ آف کلینلینس اینڈ دا کوالٹی. یہی میٹر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ڈاکٹر صاحب وہاں پر یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز گورنمنٹ دے رہی ہے، مشینری ہے وہاں پہ موجود، لیکن یہ نہیں ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، ایک مجھے سائیکی کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جب کوئی بھی شخص کوئی بیمار ہم سے بھی رابطہ کرتا ہے کہ جی میرا علاج کروا دیں، تو یہ جو آپ نے باقی کے اپنے 6 ہاسپٹلس کے نام گنوائے، ان میں سے سوائے لیڈی ولنگٹن کے اس کو نکال کے، کیونکہ وہ خواتین کے حوالے سے وہ بڑا نام ہے، باقی کسی ہاسپٹل وہ جانا پسند نہیں کرتے. مثلا ان کی فرسٹ چوائس ہوگی مجھے میو ہاسپٹل میں چیک اپ کروا دیں، میرا سروسز میں کروا دیں، میرا جناح میں کروا دیں، اور اگر نیورو کا کوئی پرابلم ہے تو جنرل ہاسپٹل میں. چھوٹے ہاسپٹلز میں ایسی کیا، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں 4-5 چھوٹے ہاسپٹل، کیا ایسی چیزیں مسنگ ہیں یا ہمارا پرسیپشن بن چکا ہے کہ ہم نے جانا ہی بڑے برانڈ کی طرف ہے؟ دیکھیے جی میں بتاؤں کہ ہمیں نا انٹرنیشنل نارم کو فالو کرنا چاہیے. انٹرنیشنل نارم میں ایک اسپیشلٹی پبلک ہیلتھ کی ہے، فیملی فزیشین کی اسپیشلٹی ہے اور وہ ڈیولپ ہے. اس لیے وہاں ایک ریفرل سسٹم ہے. پیشنٹ پہلے فیملی فزیشین کے پاس جاتا ہے، وہاں ایریا ایلوکیٹڈ ہے کہ یہ فیملی فزیشین اس ایریا میں اس ہاسپٹل میں پیشنٹ ریفر کرے گا. ہمارے پاس اس کا فقدان ہے، اس پالیسی کو ہم نے لے کے آنا ہے. وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں بھی یہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹلز میں ایک تو پورے لاہور کا میس، 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی، اس کے بعد پورے پنجاب کا میس کہ وہاں پر وہ ٹینٹ لگا کے یا وہ زمین پہ دریاں بٹھا کے ان کے ریلیٹیوز لیٹے ہوئے ہیں. تو ہمارا لاہور لیول پہ بھی چھوٹے ہاسپٹلز کیوں ہم ان کو اس میں نہیں لا رہے؟ اور وہاں پہ آپ یقین کریں، مجھے ایک بار میاں منشی ہاسپٹل ایک عیادت کے لیے جانا پڑا تو پورا ہاسپٹل خالی پڑا ہوا تھا، یعنی نہ ہونے کے برابر، یعنی یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اور وہاں پہ بندہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں پالیسی فیملی فزیشین کو اسٹرینتھن کرنے کے ساتھ ساتھ
ایریا ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے کہ اس ایریے کے پیشنٹ اس جگہ پہ جائیں گے. ویسے اب آپ میاں منشی میں جائیں تو اس وقت جب سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ یہ اسپتال اٹیچ ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے. یو ول سی کہ بیڈ آکوپینسی اس وقت بہتر ہے. اچھا. اور کووڈ کے دنوں میں جب میو اوور فلو ہو گیا تھا تو گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل میں ہم نے 100 بیڈز کریٹ کیے اور وہ آکوپینسی 80-90% تک گئی. اسی طریقے سے کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں ہم نے انٹینسیو کیئر بنایا. اور ایک اور جا کے میں آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ اس وقت ان اٹیچ اسپتال میں ہم ٹیچنگ, ٹریننگ اور سروس ڈلیوری کی فیسلٹیز ہم جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایک کوٹ خواجہ سعید اسپتال ہے جس کی میں نے آپ کو یہ مثال دی, اس کو ابھی حال ہی میں پاکستان میڈیکل کمیشن نے انسپیکٹ کیا کہ کیا اس میں ٹیچنگ ٹریننگ کی فیسلٹی ہے. تو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی اس اسپتال کو 90% پلس مارک ملے اور وہاں اس وقت MS, MD اور FCPS پوسٹ گریجویٹ پروگرام شروع ہو چکے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں اور ایک وقت میں چاہوں گا کسی وقت ہم اکٹھے ان تمام اسپتالوں کی وزٹ بھی کریں اور دیکھیں کہ کیا ان کی اسٹرینتھ کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, ایریا آف امپرومنٹ کیا ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سروس میو کی ہے اس سے بہتر سروس ان کی سروس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال میرا, اور اس پہ مجھے یقین کریں, یہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ آپ اگر کسی بڑے آپ جیسی شخصیت کا انٹرویو کریں تو ضرور کریں. باہر انٹرنیشنل ورلڈ میں زچگی کے دوران خواتین کے سیزیرین کیسز کی ریشو پاکستان کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں سیزیرین کیسز کیوں زیادہ کیے جا رہے ہیں, نہ صرف پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز میں یعنی سرکاری ہاسپٹلز میں, بلکہ پرائیویٹ میں تو بل بنانے کے لیے کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, پبلک سیکٹر میں کیوں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ 99% ڈاکٹرز جو ہیں وہ جوڈیشیس پریکٹس کرتے ہیں, میل پریکٹس نہیں کرتے. 90 ایک ایگزامپل آف دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اس میں ایک تو ایجوکیشن اور لٹریسی اس کا بہت بڑا رول ہے. ہماری پبلک جو ہے نا وہ پہلے الٹریٹ اور انٹرینڈ دائز کے پاس رہ کے جب کیس ایک کمپلیکیٹ ہو چکا ہوتا ہے, جب آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا تو وہ ٹرشی کیس سینٹر بھی آتا ہے. اسی طرح ایک ڈائلیما ہماری سوسائٹی کا اور ہے, یہ تو میں ڈیلیوریز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا, کہ جب آپ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جائیں جو انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھوں آپ کے پاس آپریشن کے علاوہ کوئی حل ہی کوئی نہ ہو تو آپریشن ہی حل ہوگا. ایک ڈائلیما بہت بڑا ہماری ایک سوسائٹی کا ہے جو آپ کے میڈیا کے ریفرنس سے میں پھر میسیج یہ دینا چاہتا ہوں, دیٹ از کویکری, عطائیت, کہ لوگ کویکس کے پاس جاتے ہیں اور سرجیکل پیشنٹ جس کا علاج آپریشن ہے, کینسر کا مریض ہے اس کا علاج آپریشن ہے, ان کے پاس جا کے دیسی دوائیاں جو کہ ایک انسائنٹیفک اسٹیرائڈ لے کے ایک ایسی سٹیج پہ جب ایک ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکا ہو پھر میو میں آئے تو پرابلی ڈاکٹرز کو بہت زیادہ رول پلے نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ زچگی والے بھی پیشنٹ شروع سے فالو اپ اپنا کرائیں. اسی طریقے سے جو پیشنٹ جب کوئی کسی بھی بیماری کی کوئی علامت ظاہر ہو تو دے شوڈ کنٹیکٹ دی جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا کویکس. ویری انفارچونیٹلی ابھی بھی آپ جائیں رکشے کے پیچھے لکھا ہوگا فلاں ہیلتھ کلینک, فلاں پہلوان علاج کرتا ہے. ابھی بھی آپ اسٹیشن پہ جائیں تو آپ کو عدسہ لگائے ENT کا اسپیشلسٹ ملے گا. ابھی بھی آپ اسٹیشن پہ جائیں تو آپ کو ڈینٹسٹ ملیں گے. ہیپیٹائٹس C اور B پھیل رہا ہے ان کی وجہ سے. ہم نے ان تمام چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو بڑی خوشی ہوئی آج کی ملاقات اور کنگ ایڈورڈ کی اچیومنٹ کی. دوسرا آج آپ کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ ہمیں سرجیکل جو ٹاور ہے اس پہ بھی آپ کے ساتھ ایک انٹرویو کرنا اور آپ کے جو اٹیچ ہاسپٹلز ہیں. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے جو اچیومنٹ, جو اعزاز حاصل کیا اس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ میسج بھی دینا ہے کہ باقی اداروں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر آج کنگ ایڈورڈ ہے تو یہ ایک مقابلے کی فضا ہونی چاہیے کہ کل کو کراچی سے, خیبر پختونخوا سے, یہاں تک کہ کوئٹہ سے بھی کسی نہ کسی یونیورسٹی کو لیڈ کرنا چاہیے اور وطن عزیز کا نام روشن کرنا چاہیے. اور جان لیجئے کہ علم حاصل کرنے میں ہی عظمت ہے. دنیا میں جو ترقی ہے وہ علم کے ذریعے. آج اگر مغرب پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے امریکہ کی شکل میں یا یورپ کی شکل میں تو وہ صرف علم کی وجہ سے ہے, اور یقین مانیں دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.